کتاب کا نام ہے میلاد اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس ذکر ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور حضور کے میلاد میں جو دعا کی جائے وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہودی کے پاس ایک بچہ کام کرتا تھا جو کہ مسلمان تھا، لیکن زر خرید غلام تھا۔ یہودی نے ان کو پیسے دے کر باہر کچھ سامان کے لیے بھیجا۔ وہ جا رہا تھا کہ دیکھا کہ راستے میں ایک گھر میں حضور کی محافل سجی ہوئی تھی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق وہاں دیکھی، وہ بچہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب محفل میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے صاحب صدر جو وہاں خطاب فرما رہے تھے، وہاں پہ جو بزرگ عالم دین تھے، ان سے عرض کی کہ حضور میں غریب ہوں، میری مدد کی جائے، میں مجبور ہوں، ضرورت مند ہوں۔ تو وہ جو صاحب صدر تھا محافل میں، اس نے اعلان کیا جو بندہ اس کی مدد کرے گا میں اس کے لیے محافل میں خصوصی دعا کروں گا۔ ابھی ان کا یہ اعلان کرنا ہی تھا کہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے 3 روپے اس سائل کو دے دیے اور بیٹھ گیا۔ جب میلاد شریف کی محفل ختم ہوئی، درود و سلام ہوا، اس کے بعد دعا کا وقت آیا، وہ بچہ آگے بڑھا، وہ بزرگ عالم دین کے پاس کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا کہ بابا جان میں نے 3 روپے دیے ہیں اس سائل کو، اور میرے لیے 3 دعائیں کریں۔ بچہ تھا، بچوں کی طرح بات کی۔ تو وہ بابا جی مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا بتاؤ کیا دعا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا بابا جی میری پہلی یہ دعا ہے کہ میں بھی غلام، میرا دادا غلام، میرا باپ غلام، نسل در نسل غلامی کا یہ سلسلہ آ رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ یہودی سے آزادی عطا کرے، میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ وہ بزرگ عالم دین نے دعا کی، سب نے آمین کہا۔ تو بچہ کہنے لگا کہ میری دوسری دعا یہ ہے یہودی لیکن انسان بڑا اچھا ہے، بہت اچھا مالک ہے، اخلاق کا اچھا ہے، عادت کا اچھا ہے، تو ان کے لیے بھی حضور دعا کر دیں کہ نبی پاک کا صدقہ اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دے۔ تو بابا جی نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہا۔ اب تیسری دعا کہنے سے پہلے وہ بچہ رو پڑا۔ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا روئے کیوں؟ کہنے لگا دعا بڑی ہے، منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے۔ بابا جی فرمانے لگے بیٹا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا کہ دعا کریں کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے کملی والے کا دیدار نہ کر لوں۔ دیکھیے تھا وہ 14-15 سال کا بچہ، لیکن عشق کتنا جوان تھا، حضور سے محبت پیار کتنا جوان تھا، کہ وہ بچے نے کس قدر بات کی کہ ساری محافل رو پڑی۔ بابا جی نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہا۔ جب میلاد شریف کی محفل ختم ہوئی، وہ بچہ واپس گیا تو یہودی کہنے لگا نہ سامان لائے ہو، نہ آپ کے پاس پیسے ہیں، اور اتنی دیر سے آئے ہو، معاملہ کیا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا ایک محفل ہو رہی تھی حضور کے میلاد کی، میں وہیں بیٹھ گیا، اور میں نے جو آپ نے پیسے دیے تھے میں نے ایک غریب کی مدد کی اور اپنے لیے 3 دعائیں کروائیں، ایک آپ کے لیے دعا کروائی اور 2 اپنے لیے۔ وہ یہودی کہنے لگا اچھا بتا کیا دعا کروائی؟ وہ بچہ کہنے لگا پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے غلامی سے آزادی عطا کرے۔ وہ یہودی نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے آزاد کیا، تم جا سکتے ہو، لیکن ٹھہرو دوسری دعا تو بتاؤ۔ وہ بچہ کہنے لگا دوسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی نبی پاک کا غلام بنائے اور تو بھی کلمہ پڑھ کے ہمارے پاک نبی کا غلام بن جائے، مسلمان ہو جائے۔ تو یہودی نے کہا کہ بیٹا ہاتھ آگے پکڑاؤ۔
میں تیرے ہاتھ پر یہ وعدہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ بیٹا تیسری دعا، بچہ کہنے لگا جب 2 دعائیں فوراً قبول ہوئی ہے تو پھر یقیناً تیسری بھی ہوگی۔ تو کہنے لگا اب آپ غسل کریں، نئے کپڑے پہنیں، اور میں بھی غسل کرتا ہوں، نئے کپڑے پہنتا ہوں، اب خوشبو لگائیں، جائے نماز پر مصلے پہ بیٹھیں، پیارے کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھیں۔ تیسری دعا یہ ہے کہ اب حضور کا دیدار، اور وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ جب وہ نو مسلم ان کا جو مالک تھا اس نے بھی مصلہ بچھا لیا، وہ بچے نے بھی مصلہ بچھا لیا، اب درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ اچانک کیا ہوا کہ تہجد کا وقت ہے، گھر پورے کا پورا روشن ہو گیا اور خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ غیب سے آواز آئی کہ آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس کا انتظار کر رہے ہو وہ کملی والے آقا محبوب اللہ کے آپ کے گھر جلوہ گر ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ حضور کے میلاد میں جو بھی دعا کرو وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضور کے ذکر کرتے ہوئے جو بھی دعا کرو، کیونکہ اللہ کے یہ محبوب ہیں، اور اللہ کا وہ بندہ بھی بڑا محبوب ہے جو اس کے محبوب کا ذکر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا ذکر کرتے کرتے ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جب قبر سے اٹھیں تو درود پڑھتے ہوئے، جب اللہ کی بارگاہ میں حشر میں جائیں تو درود پڑھتے ہوئے، جب موت آئے تو درود پڑھتے ہوئے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔